اب بات کرتے ہیں IMF کا وزٹ جو پاکستان میں ہوا ہے اس میں. جی معیشت کی بھی ہم بات کرتے ہیں. IMF کی ٹیم کے دورہ پاکستان کے دوران ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. ویسے تو IMF کی ٹیمز پہلے بھی پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں، لیکن یہ ٹیم اپنی نوعیت کے حوالے سے گزشتہ ٹیم سے مختلف ہے. ٹیم گورننس، عدلیہ کی آزادی، ججز کی تقرری اور بدعنوانی جیسے معاملات کا جائزہ لینے آئی ہے، اور اس سلسلے میں وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ IMF پاکستان کو رہنمائی اور امداد فراہم کرنے آئی ہے. اس سے متعلق ہم بات کرتے ہیں اپنی نوعیت کا، کیونکہ منفرد یہ دورہ ہے تو اس میں کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے. ہمارے ساتھ ماہر معاشیات چودھری اکمل صاحب نے جوائن کیا. جی السلام علیکم چودھری صاحب، ویلکم ٹو دی شو. سر یہ بتائیے. جی وعلیکم السلام. جی سر یہ بتائیے IMF کا یہ جو دورہ پاکستان ہے گزشتہ 2 روز سے کس حد تک مختلف کہا جا سکتا ہے؟ اس کو بڑا ڈیفرنٹ قسم کا دورہ ہے، یہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ٹیکنیکل آسپیکٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے نا میں تھوڑا سا ایز اے پاکستانی اگر کہوں نا تو مجھے تو بہرحال میرے لیے تو ایک افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں اب مداخلت جو ہے وہ اس حد تک ہو گئی ہے. اور ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم آپ دیکھیں کہ ہم وہ قوم ہے یا ہمارا وہ مذہب ہے جو تجارت کے ذریعے پھیلا، اور آج جو ہے وہ ہمیں تجارت کے اور انویسٹمنٹ کے اصول سکھانے کے لیے جو ہے وہ IMF آ رہا ہے. ہمیں جو ہے نا وہ انصاف سکھانے کے لیے IMF آ رہا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کے حکمران کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک یا پیاس سے مر جائے تو اس قوم کا رہنما ذمہ دار ہے، اور اگر نبی کی بیٹی بھی جو ہے وہ کوئی جرم کرے تو اسے بھی قرار واقعی سزا ملے گی. تو قانون اور انصاف کے ہم اتنے وارث ہیں ہم. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہماری اپنی حکمت عملیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی پالیسیز کی وجہ سے آج جو ہے وہ IMF ہمارے یہاں پہ آ رہا ہے. Now coming to the technical aspect of this، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے ایک کوئی ان پلانڈ قسم کا نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن والے بڑے ناچ کے گھنگرو توڑ رہے ہیں کہ جی وہ یہاں پہ جو دھاندلی ہو گئی تھی اس چکر میں نو 2018 سے IMF کی یہ ایک پالیسی ہے کہ جن ممالک میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے مسائل ہیں، یا کرپشن کے حوالے سے، سول لاز کے حوالے سے، جو سول سرونٹس ہیں ان کے ایسٹس کو ڈسکلوز کرنے کے حوالے سے، تو یہ اسٹرکچرل ریفارمز کا ایک حصہ ہے. اور اس حوالے سے سری لنکا کا بھی یہ وفد جو ہے وہ آلریڈی دورہ کر چکا ہے. تو یہ دس از نتھنگ ود ریلیشن ٹو دی اسپیسیفک سرکمسٹانسز آف پاکستان. لیکن چوہدری صاحب دیکھیں سری لنکا کا بھی دورہ اسی نوعیت کے، دیکھیں نا سری لنکا اسی اس میں کھڑے ہوئے ہیں نا، اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں ہم. سری لنکا کا بھی دورہ نہ کیا. اچھا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جو معاملہ ہے، رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں، تو معیشت سے یہ بالکل جڑا ہوا ہے، اور اسی میں کرپشن کے بھی معاملات ہیں. اور کرپشن پرسیپشن انڈیکس آپ نے دیکھا کہ ہمارا بڑھا بھی ہے، کرپشن بڑھی ہے پاکستان میں. تو یہ کتنا تشویشناک ہمارے لیے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں انویسٹمنٹ کو کے تناظر میں؟ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اس کی بنیادی جو ضرورت ہے نا، کوئی بھی انویسٹر ہے، فور ایگزامپل آپ کہیں پہ ایک ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں گے کہ جہاں پہ اس قسم، جہاں پہ رول آف لا نہ ہو، جہاں پہ انصاف نہ ہو، یہاں پہ ریگولیٹری باڈیز جو ہیں جیسے SECP ہے، نیپرا ہے، FBR ہے، FIA ہے، وہ اپنے جو ہے نا وہ میرٹ کے اوپر نہ کام کر رہی ہو اور وہاں پہ کرپشن ہو، تو آپ کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ آپ اپنا پیسہ ایسی جگہ پہ تو کبھی بھی نہیں لگائیں گے. تو یہ بنیادی شرط ہے. انصاف کا اصول اس ملک میں ہونا چاہیے، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونی چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے. یہ انویسٹمنٹ لانے کی کسی بھی ملک میں بنیادی شرائط ہے. یہ اگر IMF کا وفد نہ بھی آئے تو ہمیں خود یہ کام کرنا چاہیے تھا. میں افسوس اسی بات پہ تو کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمیں یہ سب چیزیں خود کرنی چاہیے تھی. IMF آج ہم وہ جائے گا، جیسے انہوں نے عدلیہ کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن والوں سے یہ ملاقات کریں گے، پھر اس کے بعد منسٹری آف فائنانس میں جائیں گے، اسٹیٹ بینک کے گورنر سے ملاقات کریں گے، اور ان سب سے ملاقات کر کے ان سے یہ انٹرویوز کر رہے ہیں اور ان سے یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کہاں پہ خامیاں ہیں. بالکل. اور اس کے بعد پھر یہ ایک رپورٹ بنائیں گے اور تجاویز دیں گے کہ جی یہ تجاویز ہیں، ان کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. تو یہ ایک شارٹ ٹرم نہیں ہے. اٹ ول ٹیک اے ایئر اور سو ٹو ٹیک پلیس دیئر سجیشنز. سر آپ نے کرپشن کی بات کی، ٹرانسپیرنسی رپورٹ کی بھی زیادہ اچھی رپورٹ نہیں آئی ہے پاکستان کی. اچھا سر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اور ایک طرف ہم سننے میں آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ IMF کے نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتے ہیں
कितनी हकीकत नजर आती है आपको सर इस बात में? देखिए, जैसे मैंने लोकल इन्वेस्टर की बात की है, एफडीआई भी उसी मुल्क में आती है जहां पे लॉ एंड जस्टिस होगा, जहां पे करप्शन नहीं होगी, जहां पे बिजनेस के लिए आसानी होगी, वहीं पे लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जहां पे ये चीजें लैक करती हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वहां पे फिर कर्जे आती हैं या वहां पे खैरातें आती हैं। कई ऐसे ममालिक हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है। मैं दुबई की मिसाल आपको दूंगा, सऊदी अरब की मिसाल दूंगा। उन्होंने अपने सिक्योरिटी के मसाइल के ऊपर, अपनी दीगर चीजों के ऊपर काबू पाया हुआ, तो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट को तरसते हैं कि यार हमें वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली और हम वहां पे इन्वेस्ट क्योंकि करें। सेंस ऑफ और एक हमारा सिक्योरिटी मुल्क है, है जहाँ बिल्कुल। पे, जी हाँ, सबसे पहले जो है ना वो ये कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी जो जो लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं आती, उसमें जो अथॉरिटीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर वही करप्ट होंगे, उनके ही असासे डिक्लेयर ना हो, डिजिटलाइजेशन। और ये तो आईएमएफ से बाकायदा हुकूमत जो है वो तय कर चुकी है कि 2025 में सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म्स को लाएंगे, जहां पे इनके जो एसेट्स हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, वो डिजिटलाइज होंगे, वो बाकायदा सबको डिस्क्लोज करेंगे और एफबीआर जो है उसके ऊपर प्रॉपर करेगा मॉनिटरिंग का और एक सिस्टम इंप्लीमेंट बिल्कुल। और करेंगे। पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा ये बताएं कि हम एक तरफ तो हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, टैक्स नेट पे इजाफे की बात कर रहे हैं, एसआईएफसी का कयाम है, वन विंडो ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये मामला है, ऑस्टेरिटी राइट की हम बात करते हैं, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है चौधरी साहब। ये ऐसा क्यों है? क्या हम सिर्फ ये बात कह ही रहे हैं और कर नहीं रहे? बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आ रही। इम्प्लीमेंट उस वक्त होंगी जब जो बातें हम कर रहे हैं ना, वो जो हमारे यहाँ पे कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर होगी ऑन ग्राउंड, तो ही जो है ना वो नजर आएगी ना। एक तरफ आप देखें, जो पावर टैरिफ है, बिजली की कीमतें हों या गैस की कीमतें हों, वो आसमान को छू रही हैं। वो बिजनेसेस के लिए ये पॉसिबल ही नहीं रहा कि हम जो वो बिजनेस कर सकें। इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके सामने है, उसकी परफॉर्मेंस, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही। ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, जहां पे अगर क्रॉप अच्छी हो जाती है तो मिडिल मैन जो है ना सारा प्रॉफिट ले जाते हैं, क्रॉप बुरी होती है तो भी जो है ना वो किसान पिसता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ना वो इस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। तो ये इन सब चीजों के ऊपर काबू पाने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, के मिडिल मैन का खात्मा हो, एफबीआर के जो टैक्स से जो लोग निकले हुए टैक्स सर्किल से, उनको वापस टैक्स सर्किल में लाया जाए, ताकि ऐसे लोग जिनके वो टैक्स इंप्लीमेंट भी नहीं होता, वो बेचारे टैक्स दे रहे होते हैं, और जिनके ऊपर होता है वो जो है ना थोड़ा सा टैक्स दे के फारिग हो जाता है। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे सेक्टर्स में ये चेंजेस लाने की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। चौधरी अकमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ही क्लियर कट और वेरी ऑनेस्ट तज्जिया पेश किया। सो वही बात है, आईएमएफ के आने पे बड़ी आमद है, बट एक्चुअली मसाइल जो है वो उन मसाइल की वजह से। बिल्कुल। और आईएमएफ से हमने जान कब छुड़ानी है, ये भी एक आम पाकिस्तानी का सवाल है कि कब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। और वो जो डिक्टेशन है, क्योंकि जाहिर है जो आपको पैसा दे रहा है, फिर वो डिक्टेशन भी उसकी लेनी पड़ेगी और आपको माननी पड़ेंगी उनकी बातें, तो ये कब सूरत हाल बदलेगी इंशाल्लाह जी।